ولی کون ہوتا ہے، اور یہ آج کل جو مارکیٹ میں بابے عامل یہ کون ہے؟ میرے دوستو، جو عالم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عامل اور بابے یہ ٹوٹلی جاہل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے۔ میں دو ٹوک لفظوں میں، واضح لفظوں میں اس لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے مترادفات اور فصیح بلیغ اور مستور المفہوم الفاظ کو شاید نہ سمجھ سکیں۔ ولی علم کے بغیر نہیں کوئی بن سکتا۔ پہلا درجہ علم ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ ولایت ہے۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، حدیث کی سمجھ نہ ہو، دین اور شریعت، روحانیت اور طریقت سے بے خبر ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ شاید یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ولی کہلاتے بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو عامل اور بابا کہتے ہیں۔ اور انہی عاملوں نے اور بابوں نے جادو، عصیب، ہوائی چیزیں، جنات، بھوت پری، ان کے تذکرے کر کر کے، سنا کے جاہل عوام کے ذہنوں کو مبہوت کیا ہوا ہے۔ اور پھر جاہل عوام ان کا توڑ کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے پھر بھاگتے ہیں ان ڈرامہ باز لوگوں کے پاس۔ کیونکہ ایک وہ عالم جسے اللہ نے اپنی ولایت سے بھی نوازا ہوا ہے، اس کو اس پھکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو سیدھا قرآن و سنت کے حوالے سے جادو، حسد و نظر توڑنے کے لیے وظائف بتاتا ہے اور اللہ اس سے کام کر دیتا ہے۔ تو جادو، عصیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن ان چیزوں کو سروں پر بھی سوار نہیں کرنا چاہیے۔ جادو اور عصیب، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور قرآن کے پیچھے رحمان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جادو اور عصیب قرآن سننے اور پڑھنے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفوں سے نہ ختم ہو؟ نعوذ باللہ۔ اگر جادو اور عصیب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وظائف سے نہیں ختم ہوتا تو پھر غالب کون ہوا؟ پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شیطان اور جن قرآن پر یا رحمان پر غالب آ سکتا ہوں۔ اس لیے جادو کو توڑنے کے لیے، عصیب کو ختم کرنے کے لیے وہ وظائف کافی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں بتا دیے ہیں۔ ولی کی نظر کبھی مال پر نہیں ہوتی، عامل اور بابوں کی نظر لوگوں کی مال اور جیب پر ہوتی ہے۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے ایک ولی اور ایک بابے اور عامل کا۔ پہلے ہم نے جادو اور عصیب کی مارکیٹنگ کی، اسے اتنا پھیلایا مارکیٹ میں کہ ہر بندہ ذہنی مریض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان عاملوں نے، ان بابوں نے عوام کی جیبیں صاف کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بول کے۔ ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر لوگوں کے دل پر ہوتی ہے، اور یہ جنہیں آپ عامل اور بابا کہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ ولی کچھ لیے بغیر رب سے سب کچھ لے کر دے دیتا ہے، اور یہ عامل اور بابے سب کچھ لوٹنے کے بعد انسانیت کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے بچیے، ان سے بچیے، ولیوں کی طرف آئیے، اور ولی کی پہلی پہچان کہ وہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔
آج کچھ لوگوں نے علماء کا روپ دھارا ہوا ہے اور انہیں دور دور تک علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چند اللہ والوں کے قصے، کہانیاں، واقعات انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں. شکل انہوں نے اللہ کے ولیوں جیسی بنائی ہوئی ہے، اندر سے خالی ہوتے ہیں. یار دولت ہی کمانی ہے تو عقیدہ تو یہ ہے نا کہ دولت اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ بہروپیہ بن کے بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہو تو کیا رب کو تمہارے اس بہروپ کا نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے نا. دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دیتا ہے اللہ. اس کے سامنے ایک فقیر اور ولی کا روپ دھار کے اگر ایک جاہل انسان بیٹھتا ہے تو یہ بھی اللہ کو بھی دھوکہ ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. ایک مسلمان کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ وہ نہ رب کا نافرمان بنتا ہے، نہ مخلوق کو ستانے والا بنتا ہے. استقامت بے حد کرامت، سیدھے راستے پر ثابت قدمی، یہی کرامت ہے. اس کو دو لفظوں میں آپ بھی سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کی ادائیگی پر نظر رکھیں. آپ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں. ولی ہونے کے لیے کوئی مسجد کا امام ہونا ضروری نہیں ہے، کسی مسجد کے خطیب ہونا بھی ضروری نہیں، کسی مدرسے میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں. رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی مخلوق کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کے راستے پر لگا دیتا ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نور کی طرف لاتے ہیں اندھیروں سے نکال کے. تو یہ کام کرنے والا ہر وہ صاحب علم ہوگا کہ جو رب کی مخلوق کو علم اور عمل کی دعوت دیتا ہوگا، محبت و پیار کا پیغام دیتا ہوگا، اخوت و رواداری کا درس دیتا ہوگا، نفرتوں کے خاتمے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتا ہوگا. آئیے ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایک روشن مستقبل دیں، ایسا مستقبل کہ جس میں علم ہو، جس میں روشنی ہو، جس میں نور ہو، جس میں دلیل ہو، جس میں عقل ہو، جس میں فہم ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں کردار ہو، جس میں تسخیر کائنات ہو. یہ مستقبل اسلام دیتا ہے مسلمان کو، اور پھر مسلمان کے ذریعے سے یہ مستقبل پوری انسانیت کو دیتا ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کردار کو تعمیر کیجئے، اپنے اخلاق کو تعمیر کیجئے، اپنے افکار کو قرآن و سنت کی روشنی میں تعمیر کیجئے. یہی پیغام ہے حضرت شیخ کی تعلیمات کا. حضرت شیخ کی تعلیمات کا پیغام یہ نہیں کہ آپ چند مذہبی تقریبات اور رسوم ادا کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے، جنگ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آگے، اب بڑا جہاد شروع ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور چھوٹا جہاد وہ کیسے؟ تلواریں چلیں، نیزے چلے، لاشیں گریں، خون بہا، وہ چھوٹا جہاد ہے. تو مدینہ میں آ کے اب بڑا جہاد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اور یہ ہر منٹ، ہر لمحے، ہر آن آپ کو یہ جہاد کرنا ہوگا. آپ کو نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ لذتوں کی طرف بھاگتا ہے، آپ کو اس کو لگام ڈالنی ہوگی. یہ لوگوں کو ستانے کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ کو اس کو سمجھانا ہوگا. یہ ناجائز، نازیبا اعمال کی طرف مائل کرتے ہیں، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا.
کتنی بڑی بات میرے آقا نے 2 لفظوں میں سمجھا دی کہ میدان جنگ میں جو جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے من کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے۔ جو بڑا جہاد کرتے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں، اور جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں وہ مجاہد کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم میدان جنگ کے مجاہد بننے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اندر بیٹھا، اپنے سینہ کے اندر بیٹھا ہوا جو نفس ہے اس کے ساتھ جہاد کریں، اس کو بتائیں کہ ہم نے تیری مرضی پر نہیں چلنا، ہم نے اپنے خالق کی رضا پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ولایت کو، مقام ولایت کو اور اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔